الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء کرام، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے. اس وقت ملک جس حالت سے گزر رہا ہے، اس حالت کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو حالات آج پاکستان پر چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ہمارے ہاں جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پورے بر صغیر میں آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کرتا ہے، یقیناً سعادت کی بات ہے، باعث ثواب ہے. کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ذکر کرتا ہے، باعث ثواب ہے، سعادت کی بات ہے. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کرتا ہے. کوئی خطیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کو ذکر کرتا ہے. یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سال تقریباً مسلسل جہاد میں گزارے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جہاد بھی ہے. آپ علیہ السلام کے مدینے کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں، مدنی زندگی، شاید کوئی 10 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینے بھی ایسے نہ ہوں جس میں بیٹھے ہوئے. مسلسل جہاد، مسلسل جہاد، مسلسل جہاد. آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں اس نام کو لینا ایک عیب بن چکا تھا، عیب بن چکا تھا. آج کوئی ڈیجیٹل کوئی مشین بنائے، کوئی موبائل بنائے، موبائل کی ایپ بنائے اور یا کوئی اور مشینری بنائے تو وہ بنانے والا بتاتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے مخالف استعمال کیا جائے گا تو خراب ہو جائے گا. یہ چیز اس کے لیے مضر ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، اللہ جانتے ہیں اس نظام کائنات کے اندر کیا چیز مفید ہے، کیا مضر ہے. اللہ جانتے تھے، اسی لیے تو اللہ نے جہاد کو فرض رکھا ہے. لیکن ہم اس کو عیب سمجھ بیٹھے، مسلمان اس سے غفلت برتنے لگے. غافل ہوتے 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 نتیجہ یہ نکلا کہ کفر ہم پر چڑھنے لگا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم پر دوڑنے لگے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم یہ دیکھنے لگے اور کہ جس
سن سے آپ کو دکھے وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا ہو گیا، کہیں آپ کو عراق کی گلیوں کے اندر مسلمان کا خون بہتا نظر آئے، اور کبھی کافر اوپر سے آگ فلسطین پر برسا رہے، وہاں پہ مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہہ رہی، کہیں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے پہاڑ وہ ان کافروں کے بموں سے، ان کی آگوں سے لرز رہے، کہیں چشنیا کی یہ صورتحال۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جہاد سے غافل ہوتے رہے، کفر آگ اوپر سے برساتا رہا، اور وہ دن دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترس گئیں کہ کب وہ وقت آئے کہ ہماری آنکھیں دیکھیں کہ کسی مسلمان نے بھی ان کافروں پر آگ برسائی، ہمارے غمزدہ دلوں کو سکون ملے۔ اور نتیجہ اس وقت میں یہ دیکھنے کو ملا جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا، امت مسلمہ نے دیکھا کہ پاکستان بھی ایک سپر پاور ملک ہے، اس کے پاس بھی جوہری ہتھیار ہیں، اگر تم آگ برساؤ گے، امت مسلمہ کا ایک ایسا ملک بھی ہے جو تم پر آگ برسانے کی صلاحیت اور طاقت کو رکھتا ہے۔ یہ کیوں تھا میرے دوستو؟ ہم جہاد سے غافل ہو گئے تھے۔ مسلمان اسباب پر نظر نہیں رکھتا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کو جہاد ملے گا، یہی نوعیت ملے گی جو اس وقت مسلمانوں کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے، اصل تو تعاقب تھا، آپ 313 کی تعداد، اور وہاں پر مشرکین 1000، اور سارے بڑے بڑے سردار ہیں۔ کون ہے؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ سارے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ مسلمانوں سے 3 گنا 4 گنا بڑا لشکر ہے، یہ 313 کی تعداد کو 1000 کا لشکر۔ ان کے پاس ٹوٹل 2 اونٹ ہیں، 70 گھوڑے، اور وہاں سارے اسلحے سے لیس ہیں۔ بالکل ایسا ہی منظر نظر آتا ہے جیسے آج پاکستان اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت سے ٹکرا رہا ہے۔ لیکن کیا تھا صحابہ کے پاس؟ کیا تھا؟ وہ کیا قوت تھی کہ جا کر کافروں کو ٹکر گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایک کافر مارا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا صحابہ، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں قتل ہوگا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، امیہ بن خلف یہاں مارا جائے گا، ولید یہاں قتل ہوگا۔ نشاندہی کی تھی آپ علیہ السلام نے، اور اسی مقام پر مارے گئے۔ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب وقت جہاد کا آ جائے، تمہارا ٹکراؤ دشمن سے ہو جائے، دشمن سے ہو جائے، تمہارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کا تمہیں خود بھی اندازہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلا کام تمہارا کرنے کا یہ ہے کہ ثابت قدمی کو اختیار کرو، پیچھے مت ہٹنا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، بزدل مت ہو، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے۔ ثابت قدمی بھی ہو، ثابت قلبی بھی ہو، دل بھی جمع ہوا ہونا چاہیے، دل پریشان نہیں ہونا چاہیے تمہارا۔ تم دشمن کے ساز و سامان کو دیکھ کر، ان کے ہتھیار کو دیکھ کر، ان کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر پریشان مت ہونا، تمہارے دل بھی جمے ہوئے ہونے چاہیے، تمہارے قدم بھی جمے ہونے چاہیے۔ جب ایسا کرو گے تو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ثابت قدم بھی، ثابت قلب بھی ہونا چاہیے، یہ 2 صفات۔ ذکر اللہ کا، مسلمان فوراً متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، اس کا تو معاملہ ہی یہی ہے نا، اس نے اسباب پر نظر نہیں کی، یہ جانتا ہے وہاں سے مدد آئے گی۔ دشمن سے ٹکراوا ہوا ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، یہ کافر ہے جو دنیا کے لیے جی رہا ہے، مسلمان تو جی ہی آخرت کے لیے رہا ہے۔ یہ ثابت قدمی کے ساتھ جا کر لڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل؟ بدر کے اندر آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں موجود، رات کا وقت ہے، رو رہے، اللہ سے دعائیں کر رہے، اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے،
یہ ختم ہو گئی، تیرے نام لینے والے نہیں بچیں گے۔ اللہ یہ تیرے وعدے کا واسطہ ہے، تیرے اس عہد کا واسطہ ہے کہ اللہ تو اس مٹھی بھر جماعت کو کامیاب کر۔ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی عبادت کی جائے تو اللہ اس جماعت کو کامیاب کر۔ رو رہے اللہ کے لیے، مانگ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھا کے چہرے پر پھیر دے۔ اللہ کے رسول بس، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ آپ حجرے سے باہر آئے اور ارشاد فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ کافر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اللہ نے فتح دے دی۔ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا ٹکراوا دشمن سے ہو جاتا ہے، اسے اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے، یہ ہر صورت میں کامیاب ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو ختم کر دیا تو یہ ختم ہو گیا، مسلمان نہیں ختم ہوتا، یہ تو جی ہی آخرت کے لیے رہے، یہ جہاد کے اندر اترتا ہے، زندہ واپس آتا ہے، یہ غازی ہے، یہ چلا جاتا ہے، یہ پھر بھی کامیاب ہے، پھر بھی کامیاب ہے، پھر بھی کامیاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شہداء کی روح جنت کے پرندے کے سب پرندے کے پپوٹوں میں ہے، وہ ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، اللہ ان کو صبح و شام کھانا عطا فرماتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ زندہ ہے، اللہ کے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مومن تو ہر صورت میں کامیاب ہے، ناکامی کی تو اس کے پاس کوئی صورت نہیں۔ اگر کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بم گرا کر، بم برسا کر، آگ برسا کر، مسلمانوں پر ظلم اور ستم کر کے وہ مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے، مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ یہ کائنات کا نظام چاہے مسلمان کی وجہ سے رہے، یہ باقی ہے تو نظام کائنات باقی ہے، یہ ختم ہے نظام کائنات ختم، تو مسلمان کی تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھا جائے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بن کے کیا جائے۔ اللہ کا کیا ہوگا؟ من چاہی بات کے اوپر نہیں۔ ایک بات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، وہ خوشی کیا تھی؟ آج اس وقت جب ہماری ایئر فورس نے حملہ کیا، وہ صبح صادق کا وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی اوقات میں جنگ کا افتتاح کرتے ہیں، ابتدا ہوتی ہے۔ سنت کا اہتمام، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے، جو بات میں نے پہلے ذکر کی، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے، زبان سے بھی، کبھی زبان سے نہیں ہے قلب سے ہو رہا ہے، اور ایسا شخص اگر زبان اور قلب سے نہیں ہو رہا بلکہ اس کے ہر عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ذکر ہی کر رہا ہے، ذکر ہی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کر، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلو گے، اللہ کامیابی دیں گے۔ یہ کرنے کے کام، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا۔ ہاں، کہا اس بات کا دھیان رکھنا، آپس میں مت جھگڑنا، آپس میں مت جھگڑنا۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہے، اس وقت میں اللہ کے واسطے تمام سیاست کو بلا دیا جائے، اس وقت میں ایک پاکستانی، مذہبی تعصب، لسانی تعصب کو ایک طرف رکھا جائے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اپنی سیاست کا سکہ جمایا جائے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپس میں بھیڑا جائے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپس میں سیاست کو چمکایا جائے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اپنی آرمی کے خلاف کوئی بات کہی جائے۔ اندر کمزوریاں ہو جاتی ہیں وہ ہمارے آپس کے معاملات، اس وقت معاملہ دشمن کے ساتھ ہے، اپنی آرمی کی کمزوری کو بیان نہ کیا جائے، اپنی آرمی کے ساتھ غداری نہ کی جائے، افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے، جس حد تک ممکن ہو کافروں کو یہ دکھایا جائے ہم ایک سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہیں، ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جو اس وقت میں افواج پاکستان کا فیصلہ ہوگا وہ اس وقت پوری پاکستانی قوم کا فیصلہ ہوگا۔
پیچھے نہ پڑ جاؤ. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تم آپس میں جھگڑنے لگ جاؤ. اگر تم آپس میں جھگڑو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم پہلا نقصان تم کو یہ ہوگا، یہ آپس کا جھگڑا تمہیں کم ہمت کر دے گا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، آپس میں جھگڑ گئے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ عجیب جملہ ہے قرآن کا، عجیب جملہ ہے. کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیا مطلب ہے؟ تمہارا جو روب دشمن کے اوپر تھا وہ روب ختم ہو جائے گا. انہیں معلوم ہے یہ آپس میں کھڑے ہوئے، دشمن کے اوپر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں. ہمارا کسی لسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر مذہبی تعصب نہیں ہے، ہمارے اندر لسانی تعصب نہیں ہے. اس وقت ہم دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ہم ایک قوم بن کر تم سے لڑیں گے. افواج پاکستان ہماری پہلی باؤنڈری ہے، تم اس کو کراس کر کے آنے کی کوشش کرو. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے تم اس باؤنڈری کو ہی کراس نہیں کر سکو گے. اگر تم نے اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کی، پاکستان کا بچہ بچہ تمہیں افواج پاکستان کی صورت میں نظر آئے گا. یہ سوچ ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہے ہیں آپس میں مت جھگڑو، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. حالات آتے ہیں، ایسا بھی ممکن ہے کچھ سخت حالات بھی آ جائیں. مسلمانوں پر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حالات نہیں ہیں. احد کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زخمی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے. احد کے اندر کبار صحابہ، بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہوئے. حالات آئیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا، حالات آئیں گے، حالات آئیں گے، مشکل وقت آئے گا. لیکن کہا اس مشکل وقت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کو پکڑے رکھو، کامیاب تمہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم صبر کرو گے اور صبر کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایسا وقت آ گیا نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ کی مدد کو پکارو. تم نماز پڑھو گے، صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی مدد متوجہ. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم کم ہمت نہ ہو، ہمت مت ہارو. احد کے اندر جب معاملہ یہ پیش آیا، صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں. اس وقت ارشاد فرمایا ولا تہنوا، ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، غم نہ کرو. حالات آ جاتے ہیں، تم یہ تو سمجھو تم ہو کون، تم اپنے مقام کو تو سمجھو، تم اپنے مرتبے کو تو سمجھو. تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تم نے دل سے اس کی تصدیق کی ہے. تمہارا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، تم کافروں سے جدا لوگ ہو. تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے، ادھر ہے یا مرنے کے بعد ہے، ہر صورت میں کامیابی تمہارے پاس ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سر بلندیاں عطا کریں گے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو میرے دوستو کرنے کے کام یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہماری فوج اس وقت بارڈر کے اوپر لڑ رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں. یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے. یہ وقت تانے دینے کا نہیں ہے، یہ وقت پرانی شکایتوں کے نکالنے کا نہیں ہے، یہ وقت اعتراض کرنے کا نہیں ہے. آپ یاد رکھ لیجئے، جو اس وقت افواج پاکستان پر اعتراض کر رہا ہے، جو اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، وہ دشمن کی صف میں جا کر کے کھڑا. وہ ایسے ہی غدار ہے جیسے اس وقت میں بھارت اور انڈیا غدار ہے. یہ وقت فوج کے ساتھ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت تو فوج کے لیے دعائیں کرنے کا ہے. اس وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا چاہیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کہ اللہ ہماری فوج کو کامیاب فرما. یا اللہ یہ نوبت ہی نہ ہے کہ دشمن ہم تک پہنچ پائے. تو نے ہمیں ایک باؤنڈری دی ہے. میرے دوستو کاش کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. افواج پاکستان سے یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے، وہ ہماری پہلی باؤنڈری ہے. پہلی باؤنڈری کو اگر دشمن نے کراس کر لیا، یاد رکھ لیجیے بعد والی بہت آسان ہوتی چلی جائے گی. ان
کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دور ڈیجیٹل چیزوں کا، ہر ایک بندہ تبصرے کر رہا ہے، کوئی ایسی ٹویٹ نہ کیجیے، کوئی ایسا اشتہار نہ چلائے جس کے اندر افواج پاکستان کے حوصلے پست ہوتے ہیں، کوئی ایسا تبصرہ نہ کیجیے جس کی وجہ سے افواج پاکستان کو نقصان ہو، کوئی ایسا ٹویٹ نہ کیجیے جس سے دشمن کو تقویت مل رہی ہو۔ آج تبصرے کر رہے ہیں، وہ جیسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اچھی طرح سے سمجھیے، ہر میدان کے کچھ شہ سوار ہوتے ہیں، ہر بندہ ہر میدان کا نہیں ہوتا۔ افواج پاکستان اس وقت جنگی محاذ کے اوپر ہے، وہ محاذ کے اوپر ہے، وہ جانتی ہے دشمن کے ساتھ کیا پیندرے کھیل رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتی ہے دشمن کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ ایک عام بندہ آج بچہ تبصرہ کرنے کا لگتا ہے، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اسے معلوم ہے حملہ کس وقت میں کرنا ہے، وہ جانتی ہے کہ حملہ کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اپنی فوج پر اعتماد کو قائم رکھیں، یہ وقت اپنی فوج سے لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنی فوج سے اختلاف کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے، یہ وقت اپنی فوج کی پشت پر کھڑا ہونے کا ہے، یہ وقت اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کا ہے، حوصلہ شکنی کرنے کا وقت نہیں ہے میرے دوستوں۔ اپنی فوج کو حوصلہ دیجیے، حوصلہ دیجیے، ان کے فیصلے کو اپنا حتمی فیصلہ سمجھیے، جو وہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ جس وقت دشمن پر حملہ کریں گے ہم اس وقت ان کے ساتھ ہیں۔ وہ حملہ کیوں نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اسے خود نہیں مانتا۔ جنگ ہوتی کیا ہے؟ جنگ کے میدان کا شہ سوار نہیں ہے، لیکن تبصرے کر رہا، حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ فوج ایسے کیوں نہیں کرتی ہے؟ فوج یوں کیوں نہیں کرتی؟ میرے دوستو ذرا میدان میں اتر کر تو دیکھو، پھر سمجھ میں آ جائے گا ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بھی کسی ماں کا پوت ہے، کسی بہن کا ماں ہے، کسی بیوی کا شوہر ہے، کسی بچوں کا باپ ہے، جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے بارڈر کو کراس کرتا ہے۔ جب اتریں گے تو سمجھ میں آئے گا، جب اتریں گے تو سمجھ، دور بیٹھ کر تبصرے کرنا، باتیں کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ تو اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی تقویت کا سبب بنے، ہم ان کی قوت بن جائیں، ہم ایک سبز ہلالی پرچم کے نیچے کھڑے، ہم ایک قوم بن کر کے کھڑے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے کو اگر کوئی ایسا مشکوک افراد نظر آ جاتا، آپ اس کی اطلاع کیجیے، اس لیے کہ اپنے آس پاس نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے دشمن کا ہدف مساجد اور مدارس نہیں، پہلا اٹیک مدرسے کے اوپر۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ علماء کی میدان کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا مقام۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اگر ہم نے پاکستان پر حملہ کیا، افواج پاکستان کے بعد یہ مدارس اور اہل مدارس کے بچے ہمیں سکون نہیں لینے دیں گے، سکون نہیں لینے دیں گے۔ اس کا پہلا ہدف یہی، ایسے افراد پر نظر ہو، جس مسجد میں بھی آپ، جس مدرسے میں بھی آپ، ایسا مشکوک کوئی فرد نظر آتا ہے اس پر نظر رکھیے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایسے آپ کے پاس جو لوگ فیس بک پر، آپ کی آئی ڈی کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کا بیان کیا چل رہا ہے، ہماری حمایت میں کس کا بیان ہے، اور اس وقت پاکستان کے خلاف کس کا بیان ہے۔ یاد رکھ لیجیے اس وقت میں ایک کسی فرد کا ایسا تبصرہ جو پاکستان کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا غدار ہے، پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ تو ضرورت اس وقت اپنے وطن کو بچانے کی ہے۔ یہ وطن ہے تو میرے دوستوں ہم ہیں، پاکستان ہے تو آج ہم عبادت کرنے کے اندر آزاد، پاکستان ہے تو ہم مذہب کے اندر آزاد ہیں۔ ایسی آزادی آپ کو دیگر کسی ملک کے اندر نہیں ملے گی، جو آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے خطے میں دی۔ ٹھیک ہے کوتاہیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں کمیاں نہیں ہیں، کون بندہ اپنی کوتاہیوں کو بیان کرتا ہے؟ آج ہم کیسے پاکستانی ہیں اپنے پاکستان کی کوتاہیوں کو بیان کریں، اس کے عیوبات کو بیان کر دیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی طاقت سے جا کر رہا ہے، کتنی بڑی طاقت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، ہم سب جانتے ہیں دشمن کو اللہ نے کیسے مغلوب کیا، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا غلبہ دیا، اللہ نے غالب رکھا ہے، منہ بند کر دیا۔ جو قوتیں، جو طاقتیں منتظر تھیں کہ اب پاکستان ختم ہونے والا ہے، پاکستان ختم ہونے والا ہے، جو پاکستان کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی جو انہوں نے فلسطین کے ساتھ کھیلا، جو عراق اور شام کے ساتھ کھیلا، خون کی وہ ندیاں پاکستان میں بھی بہانا چاہ رہی تھی، ان طاقتوں نے دیکھا صرف 2 گھنٹے کے جھٹکے انہیں یہ بتا دیا کہ پاکستان عام ملک
نہیں ہے۔ پاکستان ایک جوہری اور ایٹمی ملک ہے جس نے 2 گھنٹے کے اندر تمہیں سمجھا دیا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے۔ اور نتیجہ دیکھیں، جو منتظر تھے اس وطن کے ڈوبنے کے، افسوس کہ انہیں خود میدان میں کودنا پڑا صلح کے لیے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، امریکہ انتظار میں تھا نا، وہ تو منتظر تھا کیسے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ 2 منٹ نہیں لگے، کہاں سیز فائر ہونا چاہیے، بند ہونی چاہیے جنگ۔ تو مسئلہ ہم جو سمجھ رہے تھے الٹا نکلا۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھارت پاکستان کو مارے گا، نتیجہ تو یہ نکلا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ڈوبا، بھارت کے ساتھ ساتھ روس بھی ڈوب گیا۔ یہ سارے منتظر دیکھ رہے تھے، جتنے ممالک کے انہوں نے جہاز لیے ہوئے تھے یہ سارے ڈوبتے نظر، ان کو اپنی کشتیاں ڈوبتی نظر آ گئی۔ انہوں نے کہا مزید اگر رہے تو ایسا نہ ہو رخ ہماری طرف ہونا شروع ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہماری فوج ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، فوج ہمارے ساتھ۔ ہم میں سے ہر ایک بچہ پاکستانی ہے، ہمارا ہر جوان پاکستانی ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن من دھن پاکستان کے لیے قربان۔ پاکستان ہے تو میرے دوستو ہم موجود ہیں، ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ پاکستان نہیں رہا، ہماری آزادی سلب کر لی جائے گی۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، دشمن کی زمین کا پکا پتھر، دشمن کی زمین کی پکی سڑکیں، دشمن کے زمین کے لہراتے باغ کتنے ہی اچھے ہوں، پھر بھی اس کے مقابلے میں اپنے وطن کا کیچڑ اچھا ہے، اپنے وطن کا کیچڑ اچھا ہے۔ ہمارا پاکستان جیسا ہے ہمیں ویسے ہی قبول ہے، ہماری خود وطنی اپنے وطن کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے گی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔